السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایک ایسے تاریخی مرحلے کے بارے میں بات کریں گے جس میں پاکستان کی معیشت، نوجوانوں کا مستقبل اور عالمی پارٹنرشپ تینوں ایک ساتھ بدل رہی ہے۔ اگر ہم چند سال پہلے اس کی سوچ کو اگر سامنے رکھیں تو بہت کم لوگوں نے سوچا تھا کہ پاکستان میں 79 چینی آفیسز دفاتر قائم ہوں گے اور 4.5 ملین سے زائد روزگار کے مواقع ہر اسکول، کالج، یونیورسٹی فارغ التحصیل نوجوانوں کے انتظار میں ہوں گے، کیونکہ یہ وہ تبدیلی ہے جو صرف خواب محسوس ہوتی تھی مگر اب حقیقت بن رہی ہے۔ تو سب سے پہلے بات کریں گے ہم اکانومی کی۔ پاکستان ایک زرخیز ملک ہے جس کے پاس وسیع زرعی زمین، جوان آبادی اور قدرتی وسائل موجود ہیں، مگر پچھلے چند دہائیوں میں ہمیں کئی چیلنجز کا سامنا رہا، جیسے صنعتی ترقی میں سستی، سرمایہ کاری کی کمی، معاشی استحکام کا فقدان اور بڑھتی ہوئی بے روزگاری۔ اب چائنا کے ساتھ نئے اقتصادی تعلقات نے اس پورے منظرنامے کو بدل دیا ہے، اور یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ پاکستان میں اب صرف روایتی صنعتیں نہیں بن رہی بلکہ جدید ٹیکنالوجی پر مبنی سیکٹرز میں بھی انویسٹمنٹ آ رہی ہے۔ مثلاً ای لرننگ کی بات کریں، مصنوعی ذہانت کی بات کریں، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی بات کریں، ڈیجیٹل سروسز کی بات کریں، فائنینشیل ٹیکنالوجی کی بات کریں اور الیکٹرک گاڑیوں کی تیاری جیسے شعبے شامل ہیں۔ اور نئی ٹیکنالوجی کی زونز میں نہ صرف ورکشاپس اور پلانٹس بنیں گے بلکہ انٹرنشپ پروگرامز، سکل ڈیولپمنٹ سینٹرز اور خواتین کے لیے خصوصی تربیتی مواقع بھی انٹروڈیوس کروائے جائیں گے۔ اب اگر ہم زرعی سیکٹر کی بات کریں گے تو پاکستان کی سب سے بڑی طاقت اس کا ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے۔ ملک میں لاکھوں کسان ہیں، ملینز ایکڑ زمین قابل کاشت ہے اور موسمیاتی لحاظ سے پاکستان ایک بہترین سٹیٹس رکھتا ہے۔ اور چائنا کی بڑھتی ہوئی آبادی اور خوراک کی بڑھتی ہوئی ڈیمانڈ نے زرعی تعاون کو ایک نیا ڈائریکشن بھی دے دیا ہے، اور پاکستان میں جدید زرعی ٹیکنالوجی، ڈرپ ایگریگیشن، بیجوں کی بہتری اور بہتر زرعی مشینری انٹروڈیوس کروائی جا رہی ہے تاکہ نہ صرف مقامی پروڈکشن بڑھے بلکہ برآمدات بھی بڑھ سکیں۔ اور یہ بھی قابل ذکر ہے کہ اب پاکستان گرین انرجی یعنی توانائی کے شعبے میں بھی نئی اپرچونٹیز اس کے لیے کھل رہی ہیں۔ ہوا، شمسی توانائی اور بایو گیس پلانٹس جیسی ٹیکنالوجی میں بھی انویسٹمنٹ بڑھ رہی ہے، جس سے بجلی کی پروڈکشن، توانائی کی بلوں میں کمی اور پائیدار ترقی کے بڑے مواقع سامنے آئے۔ اور یہ سب کچھ پاکستان کے ماحول دوست معیشت کی جانب ایک بہت بڑا قدم ہے۔ آئیے نوجوانوں کے مستقبل کی بات کریں۔ وہی عوام جو کبھی نوکری کی تلاش میں در بدر تھے، اب نوجوانوں کی مہارت، سکل سیکھنے، انٹرنیشنل ٹریننگ پروگرامز میں پارٹیسپیٹ کرنے اور عالمی معیار کے کاموں میں تجربہ حاصل کرنے کی اپرچونٹیز مل رہی ہیں۔ ملک بھر میں بننے والے انڈسٹریل زونز خاص طور پر نوجوانوں کی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے اور نئی تبدیلیوں میں حصہ لینے کے لیے تیار کیے جا رہے ہیں۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اب پاکستان عالمی برادری میں ایک اعتماد یافتہ پارٹنر کے طور پر بالکل سامنے آ رہا ہے، اور پاکستان کی جغرافیائی اسٹریٹجک اہمیت، نوجوان آبادی اور سرمایہ کاری کے مواقع نے اسے ایشیا اور دنیا بھر کے لیے ایک اہم مقام دے دیا ہے۔ اور یہ نہ صرف چائنا بلکہ دیگر ممالک بھی پاکستان میں سرمایہ کاری کی پاسبلٹیز کو دیکھ رہے ہیں، جس سے مضبوط تجارتی روابط اور معاشی تعاون کو بھی فروغ مل رہا ہے۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ تبدیلی صرف حکومت یا اداروں تک محدود نہیں ہوگی بلکہ عام لوگوں، کاروباری افراد، طلباء اور انویسٹرز تک بھی پھیل رہی ہے، اور چھوٹے تاجروں کو بھی نئی مارکیٹ تک ایکسیس مل رہی ہے، اور کسانوں کو نئے زرعی معاہدے اور منڈیوں تک ایکسیس مل رہی ہے، اور نوجوان خود کو گلوبل ورک فورس کا ایک حصہ محسوس کر رہے ہیں۔ یہ وہ لمحات ہیں جب پاکستان صرف ترقی کی بات نہیں کر رہا، وہ ترقی کا عملی نقشہ بھی بن رہا ہے۔ عملی معاہدے، حقیقی سرمایہ کاری، تربیت یافتہ مزدور، جدید ٹیکنالوجی اور عالمی تعلقات، یہ تمام ایلیمنٹس مل کر پاکستان کو ایک اسٹرانگ، اسٹیبل اور روشن مستقبل کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ لہٰذا ہم آج کے دور میں ہیں جہاں محض وعدوں کا نہیں بلکہ عملی نتائج کا عہد ہو رہا ہے۔ پاکستان کی معیشت نہ صرف مضبوط ہو رہی ہے بلکہ نوجوانوں کو نئی شناخت، نئے مواقع اور امید دی جا رہی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔